مولانا صاحب بھی جگاتے ہیں، خوب مجمع ہو، خوب دھاڑ دھاڑ کر تقریریں کرتے ہیں. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اس رات میں بس عبادت ہے. تو جتنی دیر بھی آپ عبادت کر سکیں اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے گھر میں اور مسجد میں، تو جہاں عبادت کر سکے اپنی اپنی عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں. اور اس رات میں یا شب قدر میں یا کسی بھی رات میں کوئی خاص عبادت الگ سے نہیں ہے، الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے. مثلا جو روزانہ کی عبادتیں ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اسی طرح جس طرح روزانہ پڑھتے ہیں آپ اسی طرح نفل پڑھنے ہیں. الگ سے کوئی خاص نماز نہیں، اتنی رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے عبادت کرنی ہے، بس اتنا ہی کام ہے. ایک بات رہ جاتی ہے قبرستان جانے کی. بڑے بڑے علماء، حدیث کے ماہر علماء یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تو گئے ہیں لیکن زندگی میں ایک ہی بار گئے ہیں. ایک بار سے زیادہ جانا ثابت نہیں ہے، اور تنہا گئے ہیں، کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے. تو کبھی کبھار ہمارا جی چاہے ہم بھی قبرستان میں جا سکتے ہیں اور ہم بھی وہاں کے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے واسطے ٹولیاں بنا کر جانا، وہاں خوب روشنی کرنا اور وہاں پر چائے کے، شربت کے، پیزے کے ٹھیلے لگ جانا، اتنا وہاں ثواب پہنچانے کے واسطے نہیں جا رہے جتنے وہاں اس میلے کو دیکھنے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ صورتحال ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ کوشش کریں کہ ایسی صورتحال نہ بنے. کبھی رات کے پہلے حصے میں چلے گئے، کبھی رات کے آخری حصے میں چلے گئے، کبھی کبھار چلے گئے، نہیں گئے. یہ قبرستان میں جانے کا مسئلہ ہے، وہاں ایصال ثواب کا مسئلہ ہے. تو خاص اپنے والد محترم کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھو، ان کو خاص طور سے ثواب پہنچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے قبرستان کے اور پورے امت مسلمہ کے مردوں کو بھی ثواب پہنچا دو. جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر ثواب پہنچا دو. یہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مقدمہ نے ایک مرتبہ ایصال ثواب کے واسطے اس طرح فرمایا تھا. درود شریف پڑھ لو، 6 مرتبہ پڑھو، پھر الحمد شریف پڑھو، پھر قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر الہاکم التکاثر. سورۃ الہاکم التکاثر، ان سب کو ایک ایک بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو اور ثواب پہنچا دو. یہ مختصر سے ثواب ہے. اب اس سے زیادہ جو آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے ثواب پہنچا دو. سورہ یاسین شریف پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، اور کوئی سورت پڑھ لو، وہ ثواب پہنچا دو. اور جس طریقے سے وہاں پر پڑھ کر ثواب پہنچا دیں گے، ان سے ان کو ثواب پہنچ جائے گا، ان سے ان کو فائدہ ہو جائے گا. ایسے ہی اگر ہم چپ چاپ کچھ ان کے لیے خیر خیرات کر دیں، اس سے بھی ثواب پہنچ جائے گا. اسی طریقے سے ہم کچھ نفل پڑھ کر اپنے دل میں نیت کر لیں کہ اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دے، جب بھی پہنچ جائے گا. اور ایک بات یہ بھی ہو گئی، اور بس ساری بات ہوگی شب برات کی. تو اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں.
ہم آپ کو روزہ نہ بناؤ لیکن شب برات میں ہی نہ بناؤ، جب کٹے گی اس کی جڑ۔ ایسی کوئی خرافات نہ کرو۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پسند پر عمل کرنا، اپنا شوق پورا کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کا ماننا دین ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج بن گیا تھا اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ سب صحابہ کا یہی حال تھا، تمام صحابہ کا یہی حال تھا۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پر ٹھہر جانے والے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، تو وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ دیکھو وقت تو کم ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آئی اس بات کے بعد، اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں بڑی مددگار ہے، وہ بڑی مددگار ہے اس میں۔ وہ چاہے میں بات یہی چھوڑ دوں، لیکن سب بات آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات کو مان کر وہیں ٹھہر جانا، اپنی پسند ختم، اپنی رائے ختم، اپنی پسند ختم، اپنی رائے ختم، جھگڑا ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو وہ سب سے اہم کام، آگے پیچھے کی نہیں بتاتا میں، بس وہی بات بتا دوں، یہ تھا کہ امت کا انتظام اور دین کا انتظام اب کون کرے گا، امیر المؤمنین کون ہوگا۔ یہ مسئلہ طے کرنے کے واسطے مدینہ منورہ میں سقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمع ہو گئے۔ ان میں مدینے کے رہنے والے بھی تھے جن کو کہتے ہیں انصار، اور مکہ کے رہنے والے بھی تھے جن کو کہتے ہیں مہاجر۔ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ کئی بار آئے اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ کچھ چیزیں انسانی تقاضے کی ہوتی ہیں، طبعی اور فطری ہوتی ہیں۔ انصار نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے میں سے ہوگا، مہاجرین نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے میں سے ہوگا۔ کتنا اہم مسئلہ تھا، کتنا اہم مسئلہ تھا۔ آج ہی امت میں دو پھاڑ ہونے والی تھی۔ جی ہاں، اس پر آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ چلو ایک امیر المؤمنین ہمارے میں سے ہوگا، یعنی انصار میں سے، اور ایک امیر المؤمنین تمہارے میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے دو ہوں گے امیر المؤمنین۔ پھر اس پر آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسی درمیان اس مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من القریش۔ ایک شخص بولتا ہے اس جھگڑے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امیر قریش میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے ہوگا۔ سب چپ، سب خاموش۔ اور چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، اور ابو بکر صدیق کا جو آپ کے ساتھ برتاؤ تھا، اس لیے سب مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھا آدمی پکا ابو بکر ہے۔ تو سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیان کرنے میں ایک قصہ ہے، محض ایک قصہ ہے، لیکن آپ اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر سوچ سکتے ہو کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی اور کتنا بڑا ان کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ماننے والے تھے۔